کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے پاس ابھی اتنا بڑا ایک مال بن جائے اور آپ کو وہ گھر بیچنے کے لیے بہت ہی بڑی قیمت ادا کریں؟ اگر آپ کو کروڑوں یا اربوں روپے دیے جائیں تو آپ اپنا گھر چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں گے؟ ہاں، اگر آپ ان لوگوں کی طرح ہیں تو پھر تو آپ اپنے گھر میں ہی ٹھہرے رہیں گے۔ تو آج میں آپ کو ایسے 5 لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے بہت بڑی قیمتوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے گھروں کو کسی صورت میں نہ چھوڑا۔ نمبر 1، راڈ بلاک لوئنگ، چائنا کے اندر۔ اصل میں چائنا کے اندر اتنے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ ضدی لوگوں کو چننا بہت مشکل ہے۔ ان کو کیلوں والے گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے کیل ہیں جن کو اپنی جگہ سے کسی بھی صورت میں ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ٹوٹتا ہوا 3 سٹوری والا گھر اس کی ایک ایگزامپل ہے جو کہ اپنے پورے علاقے میں اکیلا گھر رہ گیا تھا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ والا گھر ایک نئی بنائی جانے والی روڈ کے درمیان میں تھا۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ گھر کے مالک کو جو پرائس آفر کی گئی تھی وہ اسے بالکل بھی پسند نہ آئی، تو اس آدمی نے بیچنے سے انکار کر دیا اور انتظار کرتا رہا کہ کب اسے زیادہ قیمت ادا کی جائے۔ میں تو بس امید کرتا ہوں کہ ڈرائیور رات کے وقت دھیان سے گاڑی چلاتے ہوں گے اور اس کے گھر سے بچ کے گزرتے ہوں گے، کیونکہ اس کا گھر سڑک کے بیچوں بیچ بنا ہوا ہے اور ڈرائیورز کو مسئلہ ہوتا ہوگا۔ نمبر 2، گانجاؤ، چائنا کے اندر۔ ادھر 2 ایسے فلیٹس تھے جن کو شہر کی اتھارٹیز نے توڑنا تھا کیونکہ وہاں پر انہیں برج بنانے کے لیے سپیس چاہیے تھی۔ انہوں نے ایک نئی انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ساتھ فری وے کو کنیکٹ کرنا تھا۔ اس فلیٹ کے اندر سے بہت زیادہ فیملیز نے پیسے لیے اور چلے گئے، مگر 3 ایسی فیملیز تھیں جو اس قدر ڈھیٹ تھیں کہ انہیں پیسے بھی بہت دیے گئے لیکن وہ گھر چھوڑ کے نہ نکلے۔ تو کنسٹرکشن کمپنی کے پاس ان گھروں کے ارد گرد ایک پورا بائی پاس بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا، یہاں تک کہ انہیں ایک نوائز بیریئر لگانا پڑا تاکہ باقی فیملیز کے لیے ٹریفک کی آواز نقصان دہ نہ بنے۔ مگر پھر بھی اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہے گا تو اسے بہت بڑی رقم دی جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ نمبر 3، سیاٹل، واشنگٹن کے اندر، ایڈتھ میس فیلڈ۔ 2005 کے اندر سیاٹل میں ایک دم سے بہت زیادہ ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگز، شاپنگ مالز اور بڑی بڑی بلڈنگز ہر جگہ پہ بننا شروع ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈیولپرز نے ایک عورت کو گھر بیچنے کے لیے $7.5 لاکھ کی آفر کی، جبکہ گھر کی قیمت تقریباً $1.25 لاکھ بنتی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی پرائس اس وجہ سے دی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا مال بنانا چاہتے تھے اور وہ بھی بالکل اسی جگہ پر جہاں پر اس کا گھر تھا۔ ایڈتھ میس فیلڈ وہاں پر پچھلے 50 سال سے رہ رہی تھی اور کسی بھی صورت میں اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار نہ ہوئی، مگر ڈیولپرز اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والے تھے۔ انہوں نے کسی بھی طرح مال تو بنانا ہی تھا، تو انہوں نے اس کے گھر کے تینوں طرف مال بنا لیا۔ تو انہوں نے اس طرح کا کچھ گھر بنایا کہ اگر میس فیلڈ فیوچر میں گھر چھوڑنے کو راضی بھی ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پہ پھر سے مال بنا سکیں گے۔ آخرکار انہوں نے اسے $1 ملین کی آفر کی اور ویسا ہی دکھنے والا گھر دوسری اسٹیٹ میں آفر کیا۔ وہ تو اس کے ہاسپٹل کے خرچے اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، مگر پھر بھی وہ ہار نہ مانی اور اپنا گھر نہ چھوڑا۔ میس فیلڈ اس آئیڈیا کے بالکل خلاف نہیں تھی کہ مال اس کے گھر کی جگہ پہ بنایا جائے، وہ تو بس اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے وہاں پہ کنسٹرکشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے تو کنسٹرکشن ٹیم کے ہیڈ بیری مارٹن سے دوستی کر لی۔ وہ تو وقفاً فوقفاً اس سے ملنے آیا کرتا تھا، اسے اپوائنٹمنٹس پہ لے جاتا تھا اور شاپنگ کرنے کے لیے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ 2008 میں ایڈتھ میس فیلڈ مر گئی اور مارٹن نے اس کے گھر کو سنبھال کے رکھ لیا، اور آج تک وہ گھر ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے۔ نمبر 4، چوئنگ چنگ، چائنا کے اندر۔ یہ چوئنگ چنگ چائنا کے اندر گھر سب سے زیادہ مشہور اس لیے ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ 2004 میں 280 فیملیز کو اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کو کہا گیا، اور ڈیولپرز نے انہیں €18,000 آفر کیے، جو کہ تقریباً $2,700 بنتے ہیں، جو کہ صرف 11 اسکوائر فیٹ جگہ کے لیے قیمت تھی۔ مگر ادھر ایک اینٹوں کا بنا ہوا 2 سٹوری ہاؤس تھا جس کے اونرز ووپنگ اور یانگ وو کو یہ آفر بالکل پسند نہ آئی۔ شاید یہ اس محنت کی وجہ سے تھا جو انہوں نے جنریشن سے جنریشن اس گھر پہ کی تھی۔ اصل میں اس گھر کی تو ایک ہسٹری تھی۔ شروع میں ایک یہ جنرل سٹور تھا، بعد میں اسے ریسٹورنٹ بنا دیا گیا۔ ان کے تمام نیبرز یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے، مگر وہ کپل وہاں پہ ہی رہا۔
جب ان کے گھر کے ارد گرد والے ایریا کو کھود دیا گیا تو ان کا گھر زمین سے 55 فیٹ زیادہ اونچا تھا۔ چونکہ گھر والے کسی بھی صورت میں گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو شہر نے ان کی بجلی اور پانی کی سپلائی کو کاٹ دیا، مگر پھر بھی وہ گھر کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ جب یانگ وونگ گھر پہ پہرا دے رہا ہوتا تھا، اس کی بیوی اس کے لیے کھانا، پانی، کپڑے اور کمبل لینے جاتی تھی، اور وہ رسی باندھ کے انہیں اپنے قلعے کے اوپر کھینچ لیا کرتا تھا۔ آخر کار 2007 میں وہ کپل تنگ آ گئے اور انہوں نے ویسا ہی ایک اپارٹمنٹ ڈاؤن ٹاؤن چوچنگ میں لے لیا، مگر پھر بھی یہ تو ایک اچھی ایفرٹ ہی تھی۔ نمبر 5، مسٹر یانگ۔ تقریباً 2005 میں جب چائنا کے شہروں میں بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو یچنگ چائنا میں مسٹر یانگ کا 3 سٹوری ہاؤس تھا۔ مسٹر یانگ کے گھر کی طلب بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ان کا گھر ایک ایسی جگہ کے درمیان میں تھا جو بہت ہی ہائی ٹیک انڈسٹریل پارک بننے والا تھا، مگر مسٹر یانگ اور اس کی فیملی کسی بھی صورت میں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے ان کے گھر کے ارد گرد ہی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی۔ تو مسٹر یانگ کا گھر ایک کنسٹرکشن کے گڑھے میں رہ گیا۔ 2012 میں مسٹر یانگ کو ایک ایگریمنٹ پر عمل کرنا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، اس لیے اس کے گھر کی بجلی اور پانی کو بند کر دیا گیا۔ وہ روشنی کے لیے لیمپس اور کینڈلز یوز کرتے تھے اور پانی کے لیے انہیں ڈیلی 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور کومنٹس میں ہمیں بتائیے کہ اگلی ویڈیوز کیسی بنانی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسا ٹی وی اور میرا نام ہے حارث احمد۔ آپ سے ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔